اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الجاثیہ مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون ویل لکل افاک اثیم یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم يسمعها فبشر بعذاب علیم فإذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مہین من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولهم عذاب عظیم هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم سورۃ الجاثیہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم تنزیل نازل کرتا ہے کتاب کا من اللہ کی طرف سے العزیز الحکیم جو زبردست ہے حکمت والا ہے اتارتا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے اتارنا ہے کتاب کا اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے حکمتوں والا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین ان فی السماوات بے شک آسمانوں میں والارض اور زمین میں لآیات للمؤمنین البتہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے بے شک آسمانوں میں اور زمین میں بہت نشانیاں ہیں ماننے والوں کے واسطے یعنی آدمی ماننا چاہے تو اسی آسمان اور زمین کی پیدائش اور ان کے محکم نظام میں غور کر کے مان سکتا ہے کہ ضرور کوئی ان کا پیدا کرنے والا اور ڈھالنے والا ہے جس نے کمال حکمت و خوبی سے ان کو بنایا اور لامحدود قدرت سے ان کی حفاظت کی البارۃ تدل علی البعیرۃ الاقدام تدل علی المسیر فکیف لا يدل هذا النظام العجیب الغریب علی الصانع اللطیف الخبیر وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون وفی خلقکم اور تمہاری پیدائش میں وما یبث اور جو پھیلا رہا ہے من دابۃ جانوروں میں سے آیات نشانیاں ہیں لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں اور تمہارے بنانے میں اور جس قدر پھیلا رکھے ہیں جانور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں یعنی انسان خود اپنی بناوٹ اور دوسری حیوانات کی ساخت میں غور کرے تو درجہ عرفان و ایقان تک پہنچانے والی ہزارہ نشانیاں اس کو ملیں گی واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے اختلاف میں وما اور جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے من السماء آسمان سے من رزق سے فاحیا پھر اس نے زندہ کیا به الارض ساتھ اس کے زمین کو بعد موتها اس کی موت کے بعد وتصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں آیات نشانیاں ہیں لقوم یعقلون اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے اور بدلنے میں رات دن کی اور جو اتاری اللہ نے آسمان روزی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اور اس کے مر جانے کے بعد اور بدلنے میں ہواؤں کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں یعنی پانی آسمان کی طرف سے اتارا جو مادہ ہے روزی کا یعنی ذرا بھی سمجھ سے کام لے تو معلوم ہو جائے کہ یہ امور بجز اس زبردست قادر حکیم کے اور کسی کے بس میں نہیں جیسا کہ پہلے متعدد مواضع میں اس کی تقریر گزر چکی تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون تلک یہ آیات اللہ کی آیات ہیں نتلوها ہم پڑھتے ہیں ان کو علیک بالحق کی آپ پر حق کے ساتھ فبأی حدیث تو ساتھ کون سی بات کے بعد اللہ کے اور آیاتی یؤمنون اس کی آیات کے وہ ایمان لائیں گے یہ باتیں اللہ کی ہم سناتے ہیں تجھ کو ٹھیک پھر کون سی بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر مانیں گے یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کون ہے اور اس کی باتیں چھوڑ کر کس کی بات ماننے کے قابل ہے جب اس بڑے مالک کی ایسی سچی اور صاف باتیں بھی کوئی بدبخت قبول نہ کرے تو آخر کس چیز کا منتظر ہے جسے قبول کرے گا ویل لکل افاک اثیم ویل ہلاکت ہے لکل واسطے ہر افاکن بہت جھوٹے اثیم بہت گناہگار کے خرابی ہے ہر جھوٹے گناہگار کے لیے
يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم۔ يسمع، وہ سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تتلى علیہ پڑھی جاتی ہیں اس پر، ثم پھر یسر وہ اڑ جاتا ہے، اصرار کرتا ہے، مستکبرا تکبر کرتے ہوئے، کأن لم گویا کہ نہیں، یسمعها اس نے سنا اس کو، فبشره تو خوشخبری دے دو اس کو، بعذاب علیم دردناک عذاب کی، کہ سنتا ہے باتیں اللہ کی، اس کے پاس پڑھی جاتی ہیں، پھر ضد کرتا ہے غرور سے، گویا سنا ہی نہیں، سو خوشخبری سنا دے اس کو ایک عذاب دردناک کی، یعنی ضد اور غرور کی وجہ سے اللہ کی بات نہیں سنتا، اس کی شیخی اجازت نہیں دیتی کہ اپنی جہالت سے ہٹے، حق کو سن کر اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا سنا ہی نہیں۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهُ هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ وَإِذَا اور جب عالم وہ جان لیتا ہے من آیاتنا ہماری آیات میں سے شیئا کوئی چیز، اتخذا بنا لیتا ہے اس کو ہزوا مذاق، اولئک یہی لوگ لہم ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والے۔ اور جب خبر پائے ہماری باتوں میں سے کسی کی، اس کو ٹھہرائے ٹھٹا ایسوں کو ذلت کا عذاب ہے، یعنی جس طرح وہ آیات اللہ کے ساتھ اہانت و استخفاف کا معاملہ کرتا ہے، سزا بھی سخت اہانت و ذلت کی ملے گی جو آگے آ رہی ہے۔ من ورائهم جہنم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا ما اتخذوا من دون اللہ اولیاء ولہم عذاب عظیم۔ من ورائهم ان کے آگے جہنم ہے، ولا یغنی اور نہ کام آئے گا عنہم ان کو، ما کسبوا شیئا جو انہوں نے کمایا کچھ بھی، ولا اور نہ ما اتخذوا جو انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا سے اولیاء سرپرست مددگار، والا اور ان کے لیے عذاب عذاب عظیم بڑا پرے ان کے دوزخ ہے، اور کام نہ آئے گا ان کے جو کمایا تھا ذرا بھی، اور نہ وہ کہ جن کو پکڑا تھا اللہ کے سوائے رفیق، اور ان کے واسطے بڑا عذاب ہے، یعنی اموال و اولاد وغیرہ کوئی چیز اس وقت کام نہ آئے گی، نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے سوا معبود یا رفیق و مددگار بنا رکھا تھا، اور جن سے بہت کچھ اعانت و امداد کی توقعات تھیں۔ هذا هدى والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم۔ هذا هدى یہ ہے ہدایت، والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، بآیاتی آیات کا، ربهم اپنے رب کی، لهم ان کے لیے عذاب عذاب ہے، من رجز علیم ہے قرار کرنے والا، رسوا کن یہ سزا دیا، اور جو منکر ہیں اپنے رب کی باتوں سے ان کے لیے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک، یعنی یہ قرآن عظیم الشان ہدایت ہے جو سب طرح کی برائی بھلائی انسان کو سمجھانے کے لیے آتی ہے، جو اس کو نہ مانے وہ سخت غلیظ اور دردناک عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔